آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا مانچسٹر میں عشائیہ سے خطاب۔ کہتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو نو آبادیاتی ریاست میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر حملہ آزاد کشمیر اور پاکستان پر حملہ ہے۔ اعتزاز عاصم کی رپورٹ دیکھیے۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل نے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کے اعزاز میں مانچسٹر میں عشائیہ دیا، جس میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ صدر مسعود خان نے اپنے حالیہ دورہ یورپ و برطانیہ کے دوران کشمیر پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں آگاہی دی۔ سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، جبکہ کشمیریوں کو ہراساں کر کے بدنام ترین جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بین الاقوامی میڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرتوتوں کی کلی کھول دی ہے، وہاں کرفیو ختم ہونے کے بعد شدید رد عمل متوقع ہے۔ ہم اس بات پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ 50 سال کے بعد سلامتی کونسل نے اپنی خاموشی کا کفر توڑا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے اور کسی صورت میں کوئی اجلاس نہیں کرواتے تھے، 50 سال کے بعد وہاں اجلاس ہوا اور پورا مسئلہ زیر بحث آیا۔ شاید آپ کو معلوم ہو، ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ موجود ہے، تو اس میں مسئلہ زیر بحث آیا۔ چین نے ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ برطانیہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اس نے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے سلسلے میں بہت تشویش کا اظہار کیا اور عملی اقدامات پہ زور دیا۔ ہم امریکہ، فرانس اور روس کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جب پاکستان نے یہ درخواست کی کہ وہاں ایک اس قسم کا اجلاس ہونا چاہیے تو انہوں نے پاکستان کا راستہ نہیں روکا، تو کچھ نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہاں میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اجلاس کافی نہیں ہے، ہمیں سلامتی کونسل کے پاس بار بار جانا پڑے گا، اور پھر میں نے سلامتی کونسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کے مراسلوں کا انتظار نہ کرے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر اقدامات کریں، اور امن اور سلامتی کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں خطرات پیدا ہوئے ہیں اور خاص طور سے حقوق انسانی کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سلامتی کونسل، اقوام متحدہ، اس کے سیکرٹری جنرل اپنا کردار ادا کریں۔ سردار مسعود خان نے مزید کہا مقبوضہ کشمیر پر حملہ آزاد کشمیر اور پاکستان پر حملہ ہے۔ وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ آزاد کشمیر پر قابض ہونے کی بات کرتے ہیں، اگر حملہ ہوا تو پاکستان اس کا بھرپور دفاع کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ میں بسنے والی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا کردار اہم ہے۔ اعتزاز عاصم، 92 نیوز، مانچسٹر۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر برمنگھم برانچ کا اہم اجلاس مقامی ریسٹورانٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارٹی کارکنان نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 40 دن پورے ہونے پر مودی حکومت کی پرزور مذمت کی ہے۔ برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف برمنگھم کا اہم اجلاس مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں 18 ستمبر کو ہونے والے تاریخی جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چودھری عبدالغفور کھڑک، اشتیاق لہڑی اور دیگر کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر کے نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ انہیں کشمیر میں مسلسل کرفیو، لاک ڈاؤن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور برطانوی حکومت کے کردار اور اقدامات پر بھی تشویش ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی رہنما اور منتظمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر سے کرفیو اور لاک ڈاؤن ختم کر کے کشمیریوں کو روزمرہ اور معمول کی زندگی جینے کا حق دیا جائے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں اور برطانوی حکومت کو یہ معاملہ اقوام متحدہ اور بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے اظہار یکجہتی کے لیے آج ہم نے اس اجلاس کا انعقاد کیا، اور ہم سب دوستوں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی نہیں دی جاتی ہم انشاءاللہ یہ جنگ جاری اور ساری رکھیں گے۔ کشمیریاں نال ہاں، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہونا، اساں نہ خون بھی جائے، اساں انہاں تک مرنے تک بھی تیار ہیں۔ آج کل برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں بہت عظیم الشان جلسے اور ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہم سب دوستوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آزادی کشمیر کے سلسلے میں جو جلسے اور جو جلوس منعقد ہوں ان میں اتحاد و یکجہتی کے ساتھ شامل ہو کر اپنا ملی اور قومی جذبہ بیدار کریں۔ 18 تاریخ کو برمنگھم میں کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کا پروگرام رکھیں گے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کا جاری رکھیں گے، جب تک آزادی نہیں ملتی انہیں ہم ان کے ساتھ ایسے ہی جو ہے نا یوم یکجہتی کرتے رہیں گے۔ کشمیر یکجہتی کے حوالے سے جو پروگرام آرگنائز کیا گیا برمنگھم میں،
میں اپنی کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آئیں اور اس کو کامیاب کریں تاکہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ایک مضبوط میسج پہنچا سکیں کہ اوورسیز پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ ہیں. کشمیر پی ٹی آئی برمنگھم کے زیر اہتمام بروز بدھ 18 تاریخ دن شام کے 6 بجے تحریک آزادی کشمیر کے بھائیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے ایک جلسہ کیا جا رہا ہے جس میں تمام کشمیری رہنماؤں بہن بھائیوں کو اس میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. اس جلسے کے مہمان خصوصی قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 تاریخ کو یہاں برمنگھم میں ایک بہت عظیم و شان جلسہ ہو رہا ہے کشمیر کے یوم یکجہتی کے لیے. یہاں پر قائد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب تشریف آ رہے ہیں. آپ سب کو جلسے میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے اور بھرپور شامل ہو کر جلسے کو کامیاب کریں. آج یہاں برمنگھم پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے جو یہ ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس میں ہمیں بھی مدعو کیا گیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ 18 ستمبر کو جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب امریکہ جانے سے پہلے یہاں آئیں گے تو اظہار یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں یہاں برمنگھم میں ایک انتہائی اہم جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس کی تیاری کے سلسلے میں آج یہ میٹنگ کی گئی. ہم بھی پی ٹی آئی کی جو برمنگھم کی مقامی جتنی بھی ساتھی ہیں ان کو بھرپور تعاون کی بھی جو ہے وہ یقین دہانی کراتے ہیں. اس دوران اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے دنیا پر واضح کیا گیا کہ کشمیری بھارت کے غاصبانہ تسلط سے آزادی چاہتے ہیں اور آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستانی اور کشمیری قوم مل کر ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہادر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ خون کے آخری قطرے تک وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ کر نئی تاریخ رقم کریں گے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی 92 نیوز برمنگھم. پنجاب یونیورسٹی شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین کی کتاب پاکستان کی پارلیمنٹ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کر دی. اس کتاب میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ, اس کی کارکردگی, معیار, آزادی اور خود مختاری کو جانچا گیا ہے. بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین آکسفورڈ یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اسی دوران ان کی کتاب پاکستان کی پارلیمنٹ شائع ہو گئی. یہ کتاب پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمنٹ جیسے اہم موضوع پر لکھی گئی جسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا. 350 صفحات اور 6 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں اس وقت کی اہم سیاسی شخصیات کے انٹرویوز اور اہم دستاویزات کی مدد سے تاریخ کے نئے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کتاب پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم تحقیق ہے. اس میں نے پاکستان کی پہلی الیکٹڈ پارلیمنٹ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اور میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ کیوں نہیں اپنی مدت پوری کر پا رہی تھی. جب میں نے اس پر کام کا آغاز کیا تو اس وقت ایک بھی پارلیمنٹ ایسی نہیں تھی جس نے اپنا ٹینور پورا کیا تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی ورکنگ کو ڈسٹرب کرنے والے عوامل کو ایکسپلور کروں اور دیکھوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آج تک کیوں نہیں اسٹرینتھن ہو سکی. اس کتاب میں پاکستان کی پہلی منتخب پارلیمنٹ پر تحقیق کی گئی ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد یعنی کہ اس پاکستان کی سیپریشن کے بعد وہ کون سے عوامل تھے جو پاکستان کے سب سے اہم ادارے پارلیمنٹ کی ورکنگ کو متاثر کرتے رہے ہیں. تعلیمی حلقے اس تحقیق کو ایک اچھا اضافہ قرار دے رہے ہیں اور پاکستانی سیاست پر تحقیق کرنے والے طلباء اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. امریکہ میں فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام اجلاس ہوا. 22 ستمبر کو مودی کی ہیوسٹن آمد پر احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے رابطے مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا گیا. واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. امریکی ریاست ٹیکساس میں چیئرپرسن غزالہ حبیب کی زیر صدارت فرینڈز آف کشمیر کا اجلاس ہوا جس میں پاکستانی کمیونٹی کے رہنما شریک ہوئے. اجلاس میں ٹیکساس کے تمام بڑے شہروں کے نمائندوں سے باہمی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا گیا جبکہ ایک گروپ کی جانب سے سیاسی اجارہ داری اور تسلط کی کوششوں کے حوالے سے کمیونٹی رہنماؤں کے تحفظات کو دور کرنے کی کوششوں پر بھی اتفاق کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی رہنما طاہر جاوید نے کہا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے باہمی اتحاد بہت ضروری ہے. ڈاکٹر مبشر چودھری، ایم جے خان اور سلطان رزاق نے کہا کہ اتفاق رائے اور مشترکہ لائحہ عمل وقت کی اہم ضرورت ہے. The message is saying we need to push towards one direction and we need to be saying the same slogans, same voice, right words.
फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा कि कश्मीर काज के लिए हम सब के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हमें यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के जरिए, उनकी क्लॉज के जरिए मिला है कि आज़ादी से जीने का हक हर शख्स को होता है, और कश्मीरी आप सबको पता है कि गुज़िश्ता 71 सालों से अपने उसी हक के लिए जंग कर रहे हैं। कश्मीर में कम्प्लीटली लॉकडाउन है, वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, वहाँ जो भी ज़राए हैं पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए वो बंद है। और तार सिंह पन्नू, डॉक्टर आजाद, हारून मुगल, हामिद हुसैन, ताहिर ख्वाजा, डॉक्टर आसिफ कदीर, मुबशर वड़ाइच और दीगर ने भी 22 सितंबर को होने वाले एहतजाज में भरपूर शिरकत के अज़्म का इआदा किया। आज़ादी की गल है जे साडे भरा इस वे गुलामी दी जंजीरां दे विच छोटे छोटे बच्चे जिन्हां नूं रोटी भी खाण नूं नहीं मिली, साडे बजुर्ग मां भैन जिहड़े उत्थे बैठे ने उन्हां वास्ते कोई दवाइयां दा प्रबंध नहीं, किसी वास्ते रोटी खाण नूं बाहर निकलण वास्ते थां नहीं, वो कित्थों खाणगे? वो साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनदा जिहड़े असीं जिउंदे फिरदे हैं। बेहतर से बेहतर तरीके से बगैर किसी इख्तलाफ और बगैर किसी लड़ाई झगड़े के और बहस के ये जो काम है, हमारा विजन है, उसको पूरा करें। वक्त कम है, मुकाबला सब, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मुसलमान कौम और सिख कौम एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों अपने सिर पे कफन बन के चलते हैं। अगर आपको किसी भाई की ज़रूरत हो, किसी दोस्त की ज़रूरत हो, तो आप ह्यूस्टन की तरफ नज़र उठा के देख सकते हैं। ह्यूस्टन हमेशा आपका दोस्त रहेगा। मगर साथ साथ मैं ये भी कह दूँ कि हमारी मेहमान नवाजी का मतलब कोई ये ना समझे कि हम किसी फाशिस्ट को अपने शहर में आने की इजाज़त दे सकते। इजलास में 22 सितंबर को भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की ह्यूस्टन शहर आमद के मौका पर एहतजाज के इंतजामात और नई तजावीज़ का जायजा लिया गया। ईरान के शहर मशहद में हरम इमाम रज़ा के सामने कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहरा हुआ, जिसमें कश्मीरी और ईरानी शहरियों ने भरपूर शिरकत की और मोदी सरकार के गैर कानूनी गैर इंसानी इकदामात की मजम्मत की गई है। मुजाहरे में शरीक अफराद ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत और मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने ना सिर्फ भारतीय फौज के मजालिम की मजम्मत की बल्कि मोदी सरकार से मुतालबा भी किया कि मकबूजा वादी में 40 रोज से जारी कर्फ्यू, लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म की जाएँ। उनका कहना था मकबूजा वादी में बदतरीन कर्फ्यू से कश्मीरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। खुराक और अद्वियात की किल्लत के बायस बड़ा इंसानी अलमिया रूनुमा हो सकता है। भारत वादी में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बहाल करे। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से क्रिकेट सीजन 2019-20 के पहले वेस्टर्न यूनियन सुपर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से क्रिकेट सीजन 2019-20 के पहले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के अलावा RCL के CEO सलमान जवाद अल खलीफा ने भी शिरकत की और टूर्नामेंट ट्रॉफी की रूनुमाई की। T20 सुपर कप के पहले रोज 32 टीमों के माबैन 16 मैच खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। इस मौके पर RC के CEO सलमान जवाद अल खलीफा और सदर हनीफ बाबर के अलावा दीगर ने कहा कि सऊदी अरब में क्रिकेट का खेल तेजी से फरोग पा रहा है, जिसमें सऊदी क्रिकेट सेंटर का ताउन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहा है, जबकि सऊदी शहरी भी अब क्रिकेट में दिलचस्पी ले रहे हैं। आज जैसे कि आपने देखा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ हमारा, और ये टूर्नामेंट 2 महीने तक चलेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है इंटरसिटी है, चैम्पियन ट्रॉफी है और अपना इंटरनेशनल मैचेस भी हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे ओके होने वाले, और इंशाल्लाह और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पॉन्सर का भी और सऊदी के सेंटर का भी। We are here at the playground from Kharj. We are presenting RCL committee here actually. Alhamdulillah, now we have over 70 teams and the tournament has already started actually. I wish all the good luck inshallah for all the teams here inshallah. रियाद में क्रिकेट बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है RCL की वजह से, और हम लोग इंशाल्लाह RCL के साथ ताउन करते रहेंगे ताकि क्रिकेट में रियाद में मज़ीद बेहतर हो जाए। 2 माह जारी रहने वाले टूर्नामेंट के आगाज को खिलाड़ियों ने खुशाइंद करार दिया और कहा कि वो टूर्नामेंट को जीतने के लिए अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।